أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جو ہم تفسیر سنیں گے، ترجمہ اور تفسیر، وہ ہے سورہ نحل کا 2 رکوع اور 3 رکوع. اس کی تفسیر ابھی ہم لوگ سنیں گے. چلیے ہم لوگ شروعات کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہکم الہ واحد. دیکھیے یہ آیت نمبر 21 ہے. 22 ہم لوگ 21 تک ہو چکا ہے آپ لوگوں کا، اور یہ 3 رکوع آیت نمبر 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہکم الہ واحد. یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا الہ یعنی تمہارا اللہ بس واحد، الہ واحد، بس ایک ہی ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، پس جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں، قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، وہ جو ہیں منکر ہیں یعنی وہ انکار کرنے والے ہیں. انکار جو ہے وہ ان کے دلوں میں رچ بس گیا ہے، اور وہم مستکبرون، اور وہ اکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں پر یہ جو انکار کرنے والے، تکبر کرنے والے اور آخرت کا انکار کرنے والے، یعنی یوم جزا اور سزا کے قائم ہونے سے ان کو انکار ہے. تو اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کا یہاں پر انکار کر رہے ہیں وہ لوگ. ایک جو ہے وہ عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ. دوسرے قادر مطلق ہے، یعنی جو ہے تمام جو اللہ کی قدرت کا دیکھ رہے ہیں، اس کا نظارہ کر رہے ہیں، اپنے اطراف میں بکھری ہوئی نشانیاں دیکھ رہے ہیں، پھر بھی جو ہے اس کا انکار کر رہے ہیں. تو نشانیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کا انکار کرنے والا، ان کو یہاں متکبر کہا گیا ہے، اکڑنے والا کہا گیا ہے. جبکہ وہ ہم مستکبرون ہے نا، اور وہ تکبر کر رہے ہیں، یعنی ان کو اس پر ان کا ایمان نہیں ہے کہ ایک دن آخرت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس دن حساب کتاب لیں گے. اس پر ان کا ایمان نہیں، وہ انکار کر رہے ہیں. اور وہ انکار اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ اپنے کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں، اور وہ اللہ جو ہے وہ قادر مطلق ہے، اس پر ان کا ایمان نہیں ہے. تو وہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اور وہ انکار صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہیں. تو جبکہ جو متکبرین کے بارے میں، جو تکبر کرنے والے لوگ ہیں، جو گھمنڈ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ حق بات کو ٹھکرا دیا جائے، یعنی جو حق بات ہے، سچی بات ہے، اس کا انکار کر دیا جائے اور دوسروں کو حقیر سمجھا جائے. یہ مسلم کی حدیث ہے. تو دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اسی لیے ان کی بات کو وہ کوئی ویلیو نہیں دیتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں اور انکار کرتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں. لا جرما، یعنی یہ یقینی بات ہے. اور کیا یقینی بات ہے؟ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما یسرون و ما یعلنون، یعنی جو کچھ وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. یعنی جو وہ چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، یعنی وہ جو اسلام کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان کے خیالات ہیں، جو خیالات وہ دل میں چھپا کر رکھے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے. انہ لا یحب المستکبرین. دیکھیے پھر یہاں پر تکبر ورڈ آیا. بے شک اللہ پسند نہیں کرتا ہے
تکبر کرنے والوں کو. پھر مستکبرین یعنی تکبر، اور جو ہے تکبر کرنے والے، انکار کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا ہے. آگے دیکھتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ماذا انزل ربکم، یعنی تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے. قالو، تو وہ کہتے ہیں اساطیر الاولین، وہ تو کہتے ہیں کہ بس وہ تو پچھلے لوگوں کی داستانیں ہیں. اساطیر الاولین، اولین یعنی پچھلے جو گزر چکے ہیں، ان لوگوں کی داستانیں ہیں. تو یہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا، یعنی اسلام کی تعلیمات کے بارے میں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا میسج لے کر آئے ہیں، تو وہ ان کا ہمیشہ یہی کہنا رہتا ہے کہ وہ تو بس پچھلے لوگوں کی جو گزر چکے ہیں جو لوگ، ان لوگوں کی داستانیں ہیں. تو یعنی بس ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ قرآن میں تو بس جو گزر چکے ہیں قومیں یا لوگ، ان کی کہانیاں ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا چرچا مکہ کے اطراف علاقوں میں پھیل گیا، تو جو کفار مکہ تھے وہ جہاں بھی جاتے لوگ ان سے پوچھتے کہ تم میں جو نبی پیدا ہوا ہے اس کی تعلیم کیا ہے، وہ کس چیز کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ بہت پاپولر ہو رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگ جو ہے ان کے بارے میں پوچھتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ وہ کیا سکھا کیا رہے ہیں، کیا میسج دے رہے ہیں وہ. تو وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ بہت بے پرواہی سے وہ لوگ، یعنی ایک دم بے نیازی سے، لاپرواہی سے وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ بس پچھلے کچھ لوگوں کی داستانیں ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، وہی تو سناتے ہیں وہ. تو کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی کسی نبی کا یہ نہیں کام ہوتا ہے، کوئی نئی یا کام کی بات ان میں نہیں ہوتی ہے، ایسا وہ لوگ کہتے ہیں. اور ایسی باتیں ہم پہلے ہی بہت سن چکے ہیں، یعنی کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی امپورٹنٹ بات نہیں ہے. جو اللہ کے رسول بتا رہے ہیں وہ سب پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کی داستانیں ہیں، اور ہم نے ایسی باتیں بہت پہلے سن چکی ہیں، یہ وہ لوگ کہتے ہیں. آگے کیا ہے دیکھتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لِيَحْمِلُوا یعنی وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، أَوْزَارَهُمْ یعنی بوجھ، یعنی یہ جو ہے اپنے گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ جو گناہ کے کام یہ کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، پیغمبر کو جھٹلانا، اللہ کے جو تعلیمات ہیں اس کو جھٹلانا، تو ان کا انجام اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ ومن اور اوزار الذین یضلونہم بغیر علم، اور اپنے بوجھ تو وہ اٹھائیں گے ہی، پھر ان لوگوں کے بھی جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے رہے. الا ساء ما یزرون، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے. یعنی وہ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اس کا تو بوجھ وہ لوگ اٹھا ہی رہے ہیں، اور باقی جو ہے لوگوں کو جو گمراہ کیا ہے انہوں نے، اس کا بوجھ بھی وہ لوگ اٹھا رہے ہیں. یعنی وہ جو ان کے اپنے گناہ، وہ تو خود مجرم ہیں کہ وہ رسول کو جھٹلا رہے ہیں، ایمان والوں کو جھٹلا رہے ہیں، ایمان والوں کو پریشان کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں ان لوگوں کو، تو وہ تو ہے ہی ہے، ان کا گناہ وہ جو ہے ہی ہے، تو وہ اپنے گناہوں کا بوجھ تو اٹھائیں گے ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جن لوگ کوئی اور لوگ دوسرے لوگ جو ہے وہ ان کے عمل کو دیکھ کر، ان کی باتیں سن کر اگر وہ لوگ بھی اللہ کا انکار کرتے ہیں تو وہ ان کے گناہوں کا بوجھ بھی وہی لوگ اٹھائیں گے. یعنی جو انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے اس کا بوجھ بھی وہ لوگ اٹھائیں گے. یعنی ایک تو وہ خود مجرم تھے، بات نہیں مانتے تھے اللہ کے رسول کی، دوسرے لوگوں کو بھی وہ اللہ کے پیغمبر کی جو دعوت تھی اور وہ ان کو بتاتے نہیں تھے، ان سے چھپاتے تھے، اور جب کوئی آگے بڑھتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا یا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا، تو وہ لوگ جو تھے، جو منکرین تھے، متکبرین تھے، وہ لوگ ان کو بھی روک دیتے تھے. لہٰذا اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ وہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، کیونکہ ان کی وجہ سے وہ لوگ بھی گمراہ ہوئے ہیں. اور قیامت کے دن جو ہے کہتے ہیں کہ یہ بوجھ جو ہے وہ کیا ہوگا، گناہوں کا بوجھ وہ کیا ہوگا، اس کے بارے میں آتا ہے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے
کہ گناہوں کا عمل جو ہمارے عمل ہیں وہ کیسے ہیں، ہم جو کرتے ہیں وہ کام اس کی کیا شکل ہوگی، کیسے اس کو وزن کیا جائے گا. تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کو جسم دے دیا جائے گا. جو بھی گناہ ہے یا جو ہمارے عمل ہیں، جو بھی اچھے یا برے جو بھی عمل ہیں، ان کو وزن کیا جائے گا. کہا جائے، ہم نے حدیث میں سنا ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا. تو وہ کس طرح سے وزن ہوگا؟ تو یہ حدیث کی کتابوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اچھے اعمال اور ہمارے برے اعمال وہ جو ہے ان کو جسم دے دیا جائے گا. اور جسم دے دیا، اب وہ جسم کیسا دیا جائے گا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو ان کو جسم دے دیا جائے گا اور وہ جو ہے اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور ان کی وجہ سے جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں ان کے گناہوں کا بوجھ بھی وہ اپنی پیٹھوں پر لادے ہوئے ہوں گے. وہ قیامت کا وقت جو اتنا مشکل وقت ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، لوگ یہاں وہاں بھاگ رہے ہوں گے، شدت کی گرمی ہوگی، سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر ہوگا، اور اس میں جو ہے لوگ بھاگ رہے ہوں گے. اور اس کے ساتھ مطلب ایک تو بھاگنا، اپنی جان لے کے، اپنا وہ لے کے بھاگنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کا بوجھ، گناہوں کا بوجھ بھی لادے ہوئے وہ لوگ بھاگ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی قبروں سے نکل کر اپنے گناہوں کا بوجھ لاد کر وہ بھاگ رہے ہوں گے. اور صرف اپنے ہی گناہوں کا بوجھ نہیں رہے گا ان کے اوپر، بلکہ ساتھ ساتھ اور بھی دوسرے لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو مطلب یہاں پر اس آیت سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے بہنوں کہ دوسروں کو ہم کو یہ کام کرنا ہے کہ قرآن میں آیا ہے کہ تم میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. تو یہ چیز جو ہے مطلب بھلائی کا حکم تو دینا ہی ہے ہم کو، مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت محتاط رہ کر ہم کو یہ کام کرنا ہے کہ پہلے ہم اچھی طرح سے خود علم حاصل کریں، خود علم سیکھیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم دوسرے لوگوں کو اس کی دعوت دیں، اس کی وہ علم کی دعوت دیں، لوگوں کو صحیح بات بتائیں، لوگوں کو بالکل الٹی پلٹی بات نہ بتائیں. تو اس چیز کا ہم کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. چلیے دیکھتے ہیں، رکوع نمبر 4 ہے، تیسرا رکوع ہو گیا، چوتھا رکوع دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد مکر الذین من قبلہم. قد مکر یعنی چال چلی، یعنی تحقیق کے چال چلی ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے. فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ. تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی جو من القواعد یعنی وہ جو ان کی عمارت تھی، جو چال چلنے، جو مکر چھچن، جو دکھاوا، جو چالے چلنا، اس کی عمارت کہا گیا ہے یہاں پر. پھر اللہ نے ان کے مکر کی عمارت کو بنیانہم من القواعد، اور بنیادوں سے اکھاڑ پھینکا. فخر علیہم السقف من فوقہم، اور اوپر سے چھت بھی ان پر گرا دی. جو مطلب وہ ان کی جو بھی انہوں نے جھوٹ کی جو بلڈنگ کھڑی کی تھی، جھوٹ کا جو محل بنایا تھا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی مکر کی عمارت کو بنیادوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا. اور فخر علیہم السقف من فوقہم، اور اوپر سے چھت بھی ان پر گرا دی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، اور آیا ان پر عذاب من حیث لا یشعرون، اور ایسی جگہ سے جہاں انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا، جہاں سے وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے. دیکھیے اس میں ان سے پہلے بھی لوگ، یعنی قد مکر الذین ہے نا، تو ان سے پہلے بھی لوگ حق بات کے خلاف چالیں چلتے رہتے تھے، مگر اللہ نے ان کے مکر کی عمارت کو بنیادوں سے اکھاڑ پھینکا، اور اوپر سے چھت بھی ان پر گرا دی، اور انہیں ایسی جگہ سے عذاب آیا جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہ تھا. تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو قریش تھے، اللہ کے رسول جو دعوت لے کر گئے تھے، تو جو قریش تھے وہ لوگ بہت ساری چالیں چلتے تھے، اور دشمن بن گئے تھے وہ لوگ مسلمانوں کے، اسلام کے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو وہ لوگ جو بھی کام کرتے تھے تو وہ اس کے خلاف چالیں چلتے تھے. یعنی کیسے چالیں چلتے تھے؟ تو قریش مکہ جو تھے انہوں نے غلط پروپیگنڈا پھیلا کے رکھا ہوا تھا، اور لوگوں کو نہیں چاہتے تھے
کہ وہ اسلام کے قریب آئیں، اسلام سے دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے، بلکہ لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ اسلام کو روکنے کے لیے کئی طرح کی تدبیریں کرتے رہتے تھے۔ اسلام لانے والوں پر بہت زیادہ سختیاں، جو کمزور لوگ تھے، پہلے شروع میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ غلام طبقہ جو تھا اسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، تو جو وہ کیا کرتے تھے، وہ کمزور لوگ تھے، وہ کمزور طبقہ جو تھا وہ انہیں تنگ کرتے تھے۔ جب وہ اسلام لے آتے تھے تو نہ وہ ان کو عبادت کرنے دیتے تھے، ان کا جینا وہ لوگ مشکل کر دیتے تھے اور ان کو طرح طرح سے سزائیں دیتے تھے۔ ہم نے حضرت بہت سارے یہ جو ہیں حضرت بلال کے بارے میں سنا ہے کہ ان کا جو مالک تھا وہ غلام تھے، ان کا مالک جو تھا وہ ان کو ننگی پیٹھ اس پر گرم ریت پر لٹا دیا کرتا تھا اور ان کے سینے پر پتھر رکھ دیتا تھا، ہلنے نہیں دیتے تھے، اور اس کے بعد ان کو اس بات کے لیے فورس کرتے تھے کہ وہ اللہ کے خلاف، اسلامی تعلیمات کے خلاف کچھ الفاظ بولیں، تو جو ہے وہ لوگ نہیں سنتے تھے۔ بلال اتنا تکلیف سہنے کے بعد بھی وہ احد ان کے منہ سے بس یہی ایک لفظ نکلتا تھا کہ احد یعنی ایک اللہ، یہی ان کے تکلیفیں برداشت کرتے تھے، اور مگر منہ سے ان کے کوئی غلط کلمہ جو ہے یہ نہیں نکلتا تھا۔ تو یہ مشرکین مکہ جو تھے ان لوگوں کا یہی کام تھا کہ وہ اسلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے اور اسلام لانے والوں پر بہت زیادہ سختیاں کرتے، انہیں تنگ کرتے، اور کیا کرتے تھے، بیت اللہ میں ان کو گھسنے نہیں دیتے تھے، اور طواف کرنے پر انہوں نے بہت ساری پابندیاں لگا دی تھی۔ اور بہنوں، ہم نے یہ بھی سنا ہے نا کہ قرآن جو ہے اس میں بڑا اثر ہوتا ہے، تو اور وہ اہل زبان تھے، ہم لوگ کی طرح سے نہیں تھے نا کہ ہم لوگ اردو میں بات کرتے ہیں اور عربی ہم کو نہیں آتی ہے، تو وہ لوگ تو اہل زبان تھے، قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا تھا۔ تو جب وہ لوگ قرآن کو زور سے پڑھنے پر پابندی لگا دی تھی۔ کیوں پابندی لگا دی تھی؟ کیونکہ جب وہ لوگ قرآن سنتے تھے، زور سے کوئی تلاوت کر رہا ہے اس کو سنتے تھے، تو ان کے دل جو ہے وہ تبدیل ہو جایا کرتے تھے، اور دل جو ہے وہ اس بات پر کو ماننے پر راضی ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے اس چیز کو ایک دم روک دیا تھا کہ ایک تو بیت اللہ کا طواف نہیں کرنے دیتے تھے، اور دوسرے قرآن کو بلند آواز سے پڑھنے پر انہوں نے پابندیاں لگائی تھیں، اور اس کے باوجود اگر کوئی پڑھتا تھا تو پھر وہ جو ہے ان کو بہت زیادہ دھمکیاں دی جاتی تھیں، اور پھر اور کیا کرتے تھے وہ لوگ کہ ان لوگوں نے قریش لوگوں نے مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کر کے رکھا ہوا تھا۔ سوشل بائیکاٹ مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھا جائے، نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کیا جائے۔ وہ زمانے جاہلیت میں کوئی مال کا وہ نہیں تھا، مطلب جگہ مال ہیں، جو بھی آپ کو خریدنا ہے وہ آپ جا کر خرید لیں اور اپنے استعمال کی چیزیں۔ وہ ایسا زمانہ تھا کہ قافلے آتے تھے اور وہ اپنے یہاں کا سامان لے کر آتے تھے اور یہاں لا کر وہ بیچتے تھے، اور یہاں کا جو بھی سامان ہوتا تھا، جو بھی پیداوار ہوتی تھی، وہ چیزیں جو فیمس چیزیں ہوتی تھی وہ اپنے علاقے میں لے جا کر بیچتے تھے۔ تو یہ جو کفار مکہ تھے، ان لوگوں کی پوری کوشش یہ ہوتی تھی کہ مسلمانوں کو جو قافلہ آیا ہے اس سے کوئی سامان خریدنے نہ دیا جائے، اور اگر وہ لوگ خریدے بھی تو ان کو ریٹ اتنا زیادہ بتاتے تھے کہ وہ لوگ خرید نہیں سکتے تھے وہ سامان۔ تو یہ ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کر کے رکھا ہوا تھا کہ ان سے کسی قسم کی کوئی خرید و فروخت نہیں کی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کے کیا بولتے ہیں، شادی بیاہ، ان سے کوئی تعلق رکھنا، ان سے لین دین رکھنا، ہر قسم کی وہ ان لوگوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے وہ لوگ بھی دعوت حق کے مقابلے میں اسی طرح کی چالیں چلتے رہتے تھے، اور ان چالوں کے انہوں نے بڑے بڑے مضبوط محل کھڑے کر لیے تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کی چالوں کے محل بنیادوں ہی سے اکھاڑ کر زمین پر آ گئے، اور وہ خود اپنی چالوں میں ایسے پھنس گئے، اپنی ٹرکس میں، اپنی وہ جو چال چلتے تھے وہ لوگ اس میں ایسے پھنس گئے جن کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو سکتا تھا۔ یعنی ہمارے یہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں، ہم جو دوسروں کو پریشان کر رہے ہیں، یہ جو حق کے خلاف ہم چالیں چل رہے ہیں، تو وہ جو ان کی مکر کا جو محل جو تعمیر ہوا تھا
وہ اللہ تعالیٰ نے بنیادوں سے اکھاڑ کر انہی کے اوپر پلٹ دیا، اور وہ اس کے اندر ایسے پھنس گئے کہ جو اس طرح سے ان کے اوپر عذاب آیا کہ ان کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر اس طرح سے عذاب نازل کرے گا۔ وہ تو اپنے آپ کو بڑی قابل چیز سمجھ رہے تھے، قریش مکہ تو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے نا، اور مسلم تو بیچارے کمزور تھے، ابھی نئے نئے سر اٹھا رہے تھے، ان کے مقابلہ کر رہے تھے وہ لوگ ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی مدد کے لیے آ گیا، اور اس نے جو ہے قریش کے ساری پلاننگز اور جو بھی وہ تھے وہ لوگ، اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کر دیا۔ اسی کے بارے میں یہاں پر کہا گیا ہے کہ ان سے پہلے بھی، یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے واحد شخص نہیں تھے، واحد پیغمبر نہیں تھے جن کے ساتھ ان کی قوم کا ایسا عمل تھا۔ پرانے جتنے بھی پہلے نبی گزرے ہیں، جو قوم عاد، قوم سمود، نوح علیہ السلام، اور بھی سارے ابراہیم علیہ السلام، ان کی جو قوم تھی ان کا بھی رویہ اپنے پیغمبر کے ساتھ بالکل یہی تھا جو آج مکہ والوں کا رویہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، وہی رویہ ان لوگوں کا بھی تھا۔ مگر یہ ہے کہ اللہ تو حق کا ساتھ دے گا، اللہ تعالیٰ حق کو سربلندی عطا فرمائے گا، اور جو وہ جھوٹے جو لوگ چالیں چل رہے ہیں ان کی چالوں کا جو محل انہوں نے تیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے سروں پر اٹھا کر پٹک دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر ایسی جگہ سے عذاب ڈالا جہاں سے ان کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ ثم یوم القیامہ، یہ تو دنیا کے عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا یہاں پر کہ ان پر ایسا عذاب آ جائے گا جو انہیں رسوا کر کے رکھ دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے یخزیہم، اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے رسوا کرے گا، اور قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا، وَيَقُولُ، اور ان سے پوچھے گا، ان سے سوال کرے گا، أَيْنَ شُرَكَاء، تمہارے شریک کہاں ہیں، الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ، جن کے بارے میں تم اہل حق سے جھگڑا کیا کرتے تھے، جن لوگوں کے بارے میں تم جو ہے مسلم لوگوں سے جھگڑا کرتے تھے۔ قال الذین، تو وہ کہیں گے وہ لوگ اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا تھا، وہ لوگ یہ کہیں گے کہ ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ آج کافروں کی رسوائی اور بدبختی جو ہے، آج کافروں کے لیے رسوائی اور بدبختی ہے نا۔ قال الذین اوتوا العلم، جنہیں علم دیا گیا تھا انہوں نے یہ کہا کہ آج جو ان الخزي اليوم، آج جو ہے رسوائی ہے، والسوء اور برائی ہے، علی الکافرین، کافروں پر۔ تو دیکھیے یہاں پر کیا فرمایا گیا ہے یہاں پر کہ یہ جو دنیا، اس کے پہلے والی آیت میں ہم نے سنا اللہ تعالیٰ ان کے جو عذاب، ان کی بلڈنگ جو انہوں نے محل کھڑے کیے تھے جو، تو وہ اس کو ان کے اوپر الٹ دے گا۔ تو یہ دنیا میں ان کی سزا ہوئی، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جگہ سے عذاب دے گا جس کا ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ پھر قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ، قیامت کے دن ان کا کیا حشر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم اہل حق سے جھگڑا کیا کرتے تھے۔ یعنی جب یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن جب سب تمام پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ بتاؤ تمہارے وہ بناوٹی شریک کدھر ہیں جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوا تھا، وہ آج کہاں ہیں، وہ آج مجھے کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو تم نے انہیں، جنہیں تم نے میرے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا تھا، اور تم نے میرے رسولوں سے دنیا میں تم ہمیشہ جھگڑا کرتے رہتے تھے، تو تمہارے وہ جو ہیں شریک کہاں ہیں، وہ آج مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، آج وہ تمہاری مدد کو کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ تو وہ اس سوال کا کچھ جواب نہ دے سکیں گے، کیونکہ ان کے وہ شریک کہیں ان کو نظر نہیں آئیں گے، تو وہ اس سوال کا کوئی جواب بھی نہیں دے سکیں گے۔ اور یہی چیز جو ہے، مطلب ان کی نظریں جو ہیں، ان کی گردنیں جو ہیں، وہ شرم سے جھک جائیں گی، اتنے بڑے مجمع میں وہ کچھ جواب نہیں دے پائیں گے، ان کے شریک جو ہے وہ ان سے گم ہو جائیں گے، اور وہ جو ہے یہی چیز ان کے لیے شرمندگی کا باعث بن جائے گی۔ اور پھر جو انہیں یہ جو شرک کیا تھا انہوں نے دنیا میں،
اس کا عذاب انہیں انتہائی رسوا کن یعنی شرمندہ کرنے والا عذاب جو ہے وہ ان کو دیا جائے گا۔ ان کا اور بھی جگہ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کو تم نے میرے ساتھ شرک کیا تھا تم کو، تو وہ کہیں گے آج وہ ہم سے گم ہو گئے۔ اور شیطان کے بارے میں بھی آتا ہے بہنوں کہ شیطان جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بری چیزوں کو خوشنما بنا کر دکھاتا ہے، اور اس کے بعد لوگ جب اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ جو ہے ہٹ جاتا ہے۔ لوگوں کو شیطان ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہم کو گناہوں کی طرف نہیں لے کر جاتا ہے، مگر وہ صرف دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور لوگ جو ہے وہ اس کی چال میں پھنس جاتے ہیں۔ قیامت کے دن جو ہے شیطان جب سوال حساب کتاب ہوگا تو شیطان یہ کہے گا کہ اللہ میرا ان پر کوئی زور نہیں چل رہا تھا، یعنی میں نے انہیں ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر گناہوں کی طرف نہیں لایا تھا، میرا ان پر کوئی زور نہیں چل رہا تھا، یہ خود گناہوں کی طرف آ گئے تھے، میں نے تو بس ایک وسوسہ ڈالا تھا اور لوگ جو ہے وہ گناہوں میں پھنس گئے تھے۔ تو مطلب یہ جو اللہ تعالیٰ یہی بات یہاں پر فرما رہے ہیں کہ جب ان سے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہاں ہے وہ تمہارے شریک جن کے بارے میں تم اہل حق سے جھگڑا کیا کرتے تھے، تو وہ جو ہے کچھ جواب نہیں دے پائیں گے، ان کی نگاہیں جھک جائیں گی اور یہی چیز ان کے لیے شرمندگی کا باعث بن جائے گی۔ اور بہنوں جو دیکھیے یہاں پر یہ تم اہل حق سے جھگڑا کیا کرتے تھے، تو مطلب یہ ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ جب فرشتے ان سے سوال کریں گے تو وہ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، اور سارے محشر میں میدان حشر میں ایک دم سے سناٹا چھا جائے گا، کہیں سے کوئی آواز نہیں آئے گی، اور کافروں کی، مشرکوں کی، متکبرین کی زبانیں جو ہے وہ بند ہو جائیں گی اور وہ ایک دم خاموش ہو جائیں گے، شرمندگی کے مارے وہ کچھ بول بھی نہیں سکیں گے۔ پھر کچھ دیر کے بعد اہل علم یعنی انبیاء کو اور بھی جو نیکی کی طرف بلانے والے لوگ تھے، دعوت دینے والے مسلم تھے، اللہ تعالیٰ ان کے جو وہ ہیں فالوورز ہیں انہیں کافروں اور مشرکوں کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ ہم نے تمہیں بتایا تھا نا کہ قیامت کے دن تمہیں سخت رسوائی اور برے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا، یعنی جو لوگ دنیا میں دعوت کا کام کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے رہتے ہیں، جب ان سے سوال جو کافر لوگوں سے جب سوال کیا جائے گا کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں، وہ کچھ جواب نہیں دے سکیں گے، تب جو ہے دین کی طرف بلانے والے جو ہیں ان کی، چاہے وہ بھلے انبیاء ہوں یا جو دعوت دینے والے لوگ ہوں، وہ کافروں کو مخاطب کر کے کہیں گے ہم نے تم کہا تھا نا، دیکھو ایک دن ایسا آئے گا جب تمہیں اپنے ان سارے عمل کا حساب کتاب دینا پڑے گا، اور جو ہے جب وہ یہ بات سنیں گے تو انہیں اور زیادہ شرمندگی ہوگی، اور قیامت کے دن جو ہے وہ انہیں سخت رسوائی اور برے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ وہی چیز یہاں پر آج کافروں کے لیے رسوائی اور بدبختی ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب روح الذین جب تتوفا یعنی فوت کریں گے، یعنی ان کی جان لکھا رہے ہوں گے، ملائکہ یعنی فرشتے، ظالمی انفسہم یعنی جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، تو وہ جو ہے وہ جو جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو وہ کچھ بول نہیں پاتے ہیں، اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں وہ لوگ، ما کننا نعمل من سوء، ہم کوئی برے کام تو نہیں کرتے تھے۔ تو فرشتے یہ کہیں گے کہ بلا، کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب اچھی طرح سے جانتا تھا۔ تو اب وہاں پر وہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا، وہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ مشرک جو تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جو پیغمبر ان کے پاس اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام لے کر آتا تھا تو وہ ان سے بڑی حجت کرتے تھے، اور پھر اسی پر وہ کہتے تھے کہ کہاں ہیں وہ فرشتے جن کے، اگر تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، اور وہ فرشتوں کے کہتے تھے کہ فرشتہ آ جائے اور ان کو جو ہے بتائے
کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر ایک منظر کھینچا گیا ہے کہ جب فرشتے جو ہیں وہ ان کی جانیں نکالنے کے لیے آئیں گے، جو دنیا میں شیخی وغیرہ کرتے تھے، بڑائی کرتے تھے، پیغمبروں کی بات نہیں مانتے تھے، اور جب وہ آ جاتے ہیں، یعنی جب وہ ان کی موت کے وقت، فرشتے دو ہی وقت جو ہے وہ نظر آتے ہیں، جب وہ آ جاتے ہیں اور تب ان کی ساری جو وہ رہتی بڑائی وہ دھری کے دھری رہ جاتی ہے، پھر جو ہے وہ جو ہے ایک دم خاموش ہو جاتے ہیں اور اپنی نافرمانیوں اور حق کے جو خلاف جو سرگرمیاں وہ لوگ کرتے تھے اس کا وہ لوگ بالکل انکار کر دیں گے، اپنی ہتھیار ڈال دیں گے تاکہ انہیں فرشتوں کی طرف سے امن نصیب ہو۔ یعنی اب تو انہیں سب صاف صاف نظر آ رہا تھا ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، بس ان کی زبانیں ایک دم بند ہو جائیں گی۔ فرشتے جو ہے وہ ان کی جان نکالنے کے لیے آئیں گے تو وہ یہ خواہش کریں گے کہ یہ وقت، یہ لمحہ ان کے لیے بہت آسان ہو، اس لیے وہ جو ہے کچھ جواب نہیں دے پائیں گے، اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ کیا اب تم جھوٹ بول کر اللہ کو فریب دینا چاہتے ہو، حالانکہ اللہ تمہاری ایک ایک حرکت سے باخبر ہے کہ کس طرح تم نبیوں کے دشمن بنے رہے۔ یہ سارا جو معاملہ ہے نا بہنوں، یہ جان نکالنے کے وقت کا ہے۔ فرشتے جب نظر آ جائیں گے، جب ان سے سوال کیا جائے گا تو تم نے نبیوں کو کس کس طرح سے جھٹلایا، حق کو جھٹلایا، اور تم اپنے کفر و شرک پر ڈٹے رہے، تمہاری سرکشی کی سزا یہ ہے کہ اب تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ تو فرشتوں کی یہ دھمکی جو ہے نا، یہ جو کہا گیا ہے کہ تمہاری دشمنی، تمہاری جو سرکشی کی سزا یہ ہے، تو یہ سزا کے بارے میں جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو یہ سزا دنیا میں مل جاتی ہے، یعنی موت کی آخری ہچکی کے ساتھ ہر شخص کو اپنا انجام نظر آنے لگتا ہے، بلکہ اسے فرشتے بھی صاف دکھائی دینے لگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد موت کی آخری ہچکی سے لے کر دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا، جب وہ دوبارہ اٹھ جائیں گے تو اس وقت کو کیا کہتے ہیں؟ برزخ کہتے ہیں۔ قبر میں جب ڈال دیا جاتا ہے مردے کو، تو وہ پھر اس کے بعد جو ہے منکرین جو تھے وہ عذاب قبر کے منکر تھے، انکار کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ جب جان جو ہے، روح جو ہے وہ جسم سے نکل جاتی ہے تو روح کو فرشتے لے کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جسم کو پھر غسل وغیرہ دے کر اس کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اب وہ اللہ تعالیٰ جب فرشتے آتے ہیں قبر میں اور وہ ان سے سوال جواب ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اگر وہ نیک بندہ ہوگا تو اسے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں، اور اگر برا ہوگا تو اسے دوزخ کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہوگا، اس کو مثال کے ذریعے سے ایسے سمجھایا گیا ہے کہ جیسے ہم سوتے ہیں، سوتے میں ہم نے کوئی خواب دیکھا، اگر ہم نے کوئی ڈراونا خواب دیکھا تو اٹھنے کے بعد بھی وہ ڈر، وہ خوف ہمارے ذہنوں پر رہتا ہے، اور اگر ہم کوئی اچھا خواب دیکھیں گے تو جب ہم اٹھتے ہیں سونے کے بعد تو ہم کو ہمارا بہت خوش کن اثرات جو ہیں وہ ہمارے اوپر رہتے ہیں۔ تو بالکل یہی چیز رہے گی کہ جسم جو ہے وہ تو قبر میں ڈال دیا جائے گا اور سو جائیں گے، مگر وہ عذاب جو ہے ان کے اوپر ہوتا رہے گا، پریشانی میں ہوں گے وہ لوگ، اور اس کی کیفیت بالکل یہی ہوتی ہے کہ جیسے انسان خواب میں دیکھتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب وہ لوگ سور پھونک دیا جائے گا، پھر دوبارہ اٹھیں گے، تب اس وقت اصل حساب کتاب ہوگا۔ جو قبر میں ہوگا وہ تو کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کے قبروں میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور وہ قبر جو ہے کشادہ کر دی جائے گی، اور جہنم جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں ان کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور وہ قبر جو ہے ان کی ایک دم تنگ کر دی جائے گی، اور یہ عذاب ان سے پھر سے دوبارہ اٹھنے تک، یعنی سور پھونکا جائے گا، میدان حشر میں وہ جائیں گے، تب تک ان کے ساتھ یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان سے یہ یقیناً اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، تم کو وہاں ہمیشہ رہنا ہے، فَبِئْسَ مُثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، یہ تکبر کرنے والوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور یہی بات جو پرہیزگار سے پوچھی جاتی ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، قالوا خیر، تو وہ کہتے ہیں بس بھلائی ہی نازل کی ہے۔ قرآن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بھلائی نازل کی۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ،
وہ کہتے ہیں بھلائی نازل کی، اور یہ بھلائی ہی بھلائی ہے، یعنی جو قرآن نازل کیا گیا ہے وہ بھلائی ہی بھلائی ہے، اور وہ کس کے لیے ہے؟ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ایسے لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کے کام کیے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور ان لوگوں کے لیے آخرت کا گھر جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِینَ، اور پرہیزگاروں کے لیے وہ بہترین ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں پر یہ جب ان سے اب اس کے پہلے جہنمیوں کا ذکر ہوا تھا، اب یہاں پر جو ہے وہ نیک لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نیک لوگوں سے جب اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، قرآن کے بارے میں ان سے سوال کیا جاتا ہے، تو وہ انہوں نے کہا، ان کا جواب یہ تھا کہ خیر، اللہ نے خیر نازل کیا ہے، یعنی قرآن سراسر بھلائی ہے۔ کفار مکہ جب ان سے آس پاس کے لوگ یہ سوال کرتے تو وہ یہی کہتے تھے، ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ یہ تو پچھلی قوم کی کہانیاں، اساطیر الاولین۔ اور جب وہ متقی شخص سے جب یہ سوال کیا جاتا تھا تو وہ بالکل الگ جواب دیتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ نبی پر جو تعلیم نازل ہوئی ہے اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ پھر یہ لوگ صرف زبان سے ہی ان باتوں کا اقرار نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ نے جو قانون نازل کیا تھا اس پر عمل بھی کرتے تھے، اور جن کاموں سے کرنے کا حکم دیا تھا وہ کام کرتے تھے، اور جن کاموں سے رک جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا ان سے رک جاتے تھے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں دنیا میں بھی بھلائیاں ہی نصیب ہوں گی، اور آخرت میں بھی انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشیاں اور بھلائیاں نزول ہوں گی۔ یہی گویا قرآن جو ہے، یہی قرآن کافروں کے لیے، کافر اس سے گمراہ ہوتے ہیں، اور یہی قرآن ہے جس سے نیک لوگ جو ہے وہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنات، اب ان کے لیے کیا مقام تھا کہ فادخلوا ابواب جہنم۔ اب یہاں پر متقیوں کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جنات عدن یدخلونہا، اور اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ یہ داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ، یدخلونہا، ایسی جنت تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، لہم فیہا ما یشاءون، اس میں وہ ہوگا ان کے لیے جو وہ چاہیں گے، وہ چیز انہیں دی جائے گی۔ ان کا بھلائی، جو نیکی کرنے والوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہوگی، اور صرف جو وہاں داخل نہیں کیے جائیں گے بلکہ وہ جو ہے سب سے پہلے تو دائمی ہوگی، اور وہاں پر نہریں جاری ہوں گی، اور اس میں ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو اسی طرح جزا دیتا ہے۔ پھر آگے کہا گیا ہے کہ جو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، جو پاک سیرت لوگ ہوتے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، یعنی جو فرشتے ان کو سلام کرتے ہوئے آتے ہیں، اور وہ انہیں سلام، تم پر سلامتی ہو، اور بما کنتم تعملون، کیوں کہ جو اچھے عمل تم کرتے تھے۔ اب اس کے سلسلے میں ان کا مقام کیا ہے؟ سلام علیکم ادخلوا الجنت، تم داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون، کیونکہ تمہارے عمل دنیا میں ایسے تھے، اس لیے آج تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یعنی جب ان کو جو نیک لوگ ہیں انہیں فرشتے جو ہے انہیں خوشخبری دی جائے گی، اور انہیں ایسے سلا دیا جائے گا جیسے نئی نویلی دلہن کو سلا دیا جاتا ہے، اور جو ہے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور وہ سو جائے گا جب تک سور پھونکا جائے گا، دوبارہ اٹھنے تک وہ سویا رہے گا۔ پھر اور ان کے جو ہے فرشتے سلام کرتے ہوئے آئیں گے، پھر انہیں جنت میں داخلہ دے دیا جائے گا۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک، کہتے ہیں کہ کیا اب یہ لوگ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ هل ينظرون، یہ انتظار کر رہے ہیں، ان تأتيهم الملائکۃ، کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے، او یأتی امر ربک، یا تیرے رب کا حکم آ جائے۔ کون سا حکم؟ عذاب کا حکم آ جائے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح ان لوگوں نے ان سے پہلے بھی یہی کچھ کیا تھا۔ وما ظلمہم اللہ،
اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے۔ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ جب وہ لوگ جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں ان کی بات نہیں مانتے ہیں، پیغمبر کی بات نہیں مانتے ہیں، جو اللہ کا کلام ہے اس میں جو کہا گیا ہے وہ نہیں مانتے ہیں، تو اتنے سارے گناہ کا کام کرنے کے بعد اب یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ان پر یا تو موت کا حکم لے کر آ جائے یا عذاب کا حکم لے کر آ جائے۔ اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، لیکن وہ اپنی نافرمانی کی وجہ سے وہ خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، کہتے ہیں کہ جب جو ہے ان پر پہنچے گا جو عذاب، کیونکہ ان کے عمل ہی ایسے تھے، وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہوں نے اس جس چیز کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا یعنی آخرت کا، وہ انہوں نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، یعنی جس چیز کا انہوں نے نافرمانی کی تھی اور مذاق اڑایا تھا اور جھٹلایا تھا، مرنے کے وقت جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ انہیں دکھا دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں مرنے سے پہلے ایسے کام کرنے، آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے، ایسے کام کرے کہ ہم مرنے کے ساتھ ہی ہم کو جو ہے جنت کی خوشخبری سنائی دے جائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔